الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ آج بھی انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں درس ہوگا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا انسان اپنی زندگی کو جیسے کچھ بسر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اس کو چھوڑ دیا اور اپنے ماحول کو ایسا گندا بنا لیا ہے جس میں سارے شریف زادے اور سارے رذیل زادے اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ ان کو احساس نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے۔ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صبح سے سونے تک جو احکام بتائے ہیں پورے بتا دیے۔ اگر آدمی اپنی زندگی کو اس پر ڈھال لے گا اور عملی جامہ پہنائے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب بیکار باتوں کے اندر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو رات میں جلد سو جانا چاہیے، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا ایسا ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء۔ وہ زمانہ آپ کہیں گے لائٹنگ نہیں تھی، گانا نہیں تھا، سب تھا۔ مکے کے اندر کیسے گانیاں والی تھیں، اور قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے عربوں کو تو مسحور ہو جاتے تھے، مبہوت ہو جاتے تھے۔ تو عمر بن لحی ہے یا اور کوئی اور ہے جو فارس کو گیا، وہاں سے ایک بہترین ڈانس کرنے والی اور بہترین گانا گانے والی کو پکڑ کر کے لایا۔ عمر بن لحی غالباً بت لے کر کے آیا، اور یہ شخص جس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس نے ایک موہنیا، عربی میں کہتے ہیں موہنیا، لے کر کے آیا۔ راتوں میں مجرے ہوتے تھے، مجرے کا معنی یہ گانے والی، ڈانس کرنے والی لوگ اپنی رات کو گزارنے کے لیے اس محفل میں شریک ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے 2 مرتبہ اپنے گائے بکریاں چرانے والے دوست کو یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ میں آج رات وہاں پر جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، گانا سننے کے لیے، ڈانس کو دیکھنے کے لیے، میرے جانوروں کی حفاظت تو کر لے۔ گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گانا شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، سو گئے۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کب نیند لگی، اٹھے تو پورا پروگرام ختم ہو گیا۔ ورنہ نبی پر الزام لگ جاتا ہے کہ تمہارا نبی بھی یا ہمارا نبی بھی گانا سنتا تھا۔
پھر عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے بٹھا لیا. مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دن میں بھی گانے والیاں گاتی تھیں. اس گلی سے گزرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھونس لیتے تھے. اب بتائیے کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے پہلے بھی انگلی نہ اٹھائے، نبوت کے بعد سوال ہی پیدا نہیں. اللہ نے ان کو بیکار باتیں سننے، بیکار گانے سننے سے روک دیا. تو جاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بکری چرانے والے دوست کے پاس گئے، کیا سنا؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے نیند آ گئی، پتہ نہیں کب لگی کب اٹھا. پہلی مرتبہ بھی میرے ساتھ یہی ہوا، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا. اگر کوئی آدمی ہوش میں ہے اور اس پر گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی میوزک جو ہے اسے سننا آپ کے لیے حرام. اگر کسی پروگرام کے اندر میوزک نہ ہو تو اسے سن سکتی ہے، جیسے اشعار کا سننا. اب اشعار کو گانے کی طرز میں سننا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میوزک کا استعمال حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا یہ شیطان کی آواز ہے. مزامیر الشیاطین کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ دیکھو، اور دنیا کے اندر اعمال کی بربادی سے بچنے کے لیے اونٹ کے گلوں میں گھنٹیاں ڈال دیتے تھے. آج بھی دیہات میں بیلوں میں گائے میں گھنٹیاں باندھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بیل چلتا ہے گائے چلتی ہے ڈیڈنگ 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 آواز آتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی نکال دو، یہ شیطان کی گھنٹیاں ہیں. اور کیا تعلیم دیں؟ اب تو مسلمان اپنی بچیوں کو ڈال دیتے ہیں. یہ گائے بکری بھیڑ نہیں، انسان کی بچی کیا رہے تو پلٹی لا رہے گھنگرو والی، چلے تو چھن پھن چھن پھن. یہ شیطان بھی اسی طریقے سے نظر آتا ہے گھروں کے اندر. کیسے نظر آتا ہے؟ میرے گھر میں آواز آئی، کئی کے چھن چھن کی آواز آئی. شیطان کو پسند ہے وہ آواز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بچیوں کو اگر پازیب ڈالنا ہے تو بغیر گھنٹیوں کے ڈالنا ہے. میں نے مولوی کے گھر میں بھی دیکھا، ان احمقوں کو بھی نصیحت کی یہ جائز ہے. یہ حدیث پیش کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے، اس سے پہلے ڈال دیتے ہیں. جو ان کے گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں، پیر میں بھی ڈال دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سادی پٹی ہو اس کے اندر عورت چلنے کی آواز بھی کسی کو محسوس نہ ہو، اس کے پازیب کی آواز بھی اس کے لیے پردہ ہے. جیسے چاہے آپ زندگی بسر نہیں کر سکتے. اللہ اس کے رسول نے جیسے حکم دیا ہے ویسی زندگی کرو گے تو کامیاب. دوسری بات یہ کانچ کی بنیاں یہ پہننا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس کی جو آواز ہے کڑل 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 یہ سب جائز نہیں ہے. اور کہ ہاتھ سے بھی یہ آواز سنائی نہ دے. ہاں ڈالنا ہے سونے کے داؤ، اس میں آواز نہیں ہے، لچکدار آواز نہیں ہے، دھپ دھپ آواز ہوتی ہے، اس کی اجازت. دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھ میں کنگن تھے. کنگن کی کیا آواز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر گھنگرو نہ بنا دیے جائیں، کوئی آواز نہیں سنائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عورت کا جو پردہ بتایا ہے، پازیب کو بھی پردے میں شامل کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور کیا ہے؟ پٹی، بنگیاں۔ ہاں، وہ بنگیاں جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں، پیتل کی ہوتی ہیں، جس میں آواز نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ عورت کے چلنے کی آواز بھی سن کر کے کوئی مرد اس کے پیروں کو دیکھتا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد اپنے گھر میں عدت گزارنا ہے، تو انہوں نے رات میں اٹھ کر کے بیوی کے پیر چاندنی میں نظر آتے تھے۔ چاندنی کا معنی چاند کی روشنی، تو فریفتہ ہو گئے، پیر دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی اپنی بیوی سے کہا، میں نے تیرے پازیب کو چاندنی رات میں دیکھا، اس کو مجھے بہت میل آیا۔ طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی، اسے رجوع ہو گئی۔ تو اس لیے شریعت نے کہا ماں کے گھر میں جا کر کے عدت گزارنا درست نہیں ہے، شوہر کے گھر میں گزارو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ اور ایسے بہت سے واقعات میں نے سنے ہیں، عدت کے اندر طلاق کی ہو، کسی اور کی ہو، عورت اگر اپنے شوہر کے سامنے چلتی پھرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ تو فی لیلۃ مخمرۃ، چاندنی رات میں نے دیکھا کسے؟ اپنی بیوی کے پازیب کو، تو اس کے پیر اتنے خوبصورت معلوم ہو گئے کہ میں اسی رات اس سے رجوع کر گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت۔ تو اب لوگ برقع پہن کر کے عورت جاتی ہے تو اس کا رنگ دیکھنے کے لیے پیروں کو دیکھتی ہے، نہ گوری ہے یا کالی ہے۔ کیسے کیسے عجیب عجیب ذوق والے ہیں، لیکن اسلام نے سب کا سد بات کر دیا، راستہ روک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی برائی آگے نہ بڑھے۔ اب عشاء کے بعد کا وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ اگر آپ کو نیند آ گئی ضرورت، یا آپ پر اس کے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں ہے، سو جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مغرب سے پہلے سو جانا، اس میں عشاء کے چھوٹ جانے کا خوف، اس لیے کہ مغرب کے فوراً بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مغرب اور عشاء پڑھانے سے پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمرۃ، اسے دوسرا بتایا گیا فی المغرب والشفق فی المغرب۔ شفق جسے کہا جاتا ہے، وہ لالی کو کہا جاتا ہے جو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مغرب میں پھیلتی ہے۔ اگر وہ غائب ہو گئی، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ بعض احادیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ مغرب کے بعد فوراً مغرب کی سنتیں ادا کر دو۔ کہیں عشاء کا وقت ہو جانے کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے تو قضا سنتیں، اس لیے مغرب کی نماز ہوئی فوراً سنتیں پڑھ لو۔ ہمارے لوگ نہیں پڑھتے، کیا آدھا گھنٹہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، 15 منٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کی سنتیں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں
ہر چیز اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے مغرب سے پہلے سونے کو، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ باتوں میں آ گیا، کہانیاں آ گئی، اس کے لیے بھی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد بیکار کام کرنے کو سمر کہتے ہیں۔ کہانیوں کو اب امت سب سے زیادہ برائی رات میں کرتی ہے، دن میں نہیں، رات میں کرتی ہے۔ تو رات جو ہے ہماری اگر عبادت کے ساتھ سو جائیں تو گویا پوری رات آپ گناہ کے بغیر سو رہے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کرنے کو منع کیا تھا، ساری امت چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اہل حدیث ہو، غیر اہل حدیث ہو، سب کو میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ بات چیت بیکار کام عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ کہیں مشاعرہ ہوتا ہے، کہیں قوالیاں ہوتی ہیں، کہیں کچھ گھروں میں گانے، ٹی وی، یہ سب جہنمیوں کی نشانی ہے۔ آپ سوئیں گے عبادت کر کے فجر تک، فجر کو کب اٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا سوچ کر کے دیکھو، آپ کو بھی اٹھنا چاہیے۔ کتنے بجے؟ 3:30 4 بجے اٹھ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مسواک، حدیثوں میں ہے پہلے مسواک لے کر دانتوں کی صفائی، اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ نے پڑھی کبھی تہجد؟ ایسے بدبختوں کو کبھی نصیب ہوا تہجد؟ نہیں نصیب۔ کیوں؟ اس کی جگہ بیکار کے کھیل اور بیکار کی بحثیں، بیکار کی باتیں۔ اسی حدیث کے نیچے میں نے پڑھی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر یتحدثان بعد العشاء۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عشاء کے بعد بات چیت کرتے تھے۔ وہ بات چیت نہ دنیاوی تھی اور نہ بیکار بات چیت تھی، وہ تو اسلام کے بارے میں آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ تو اس کی اجازت ہے، اس کی اسلامی پروگرام کی یا آپس میں ایک دوسرے کو بات کرنے کی عشاء کے بعد اجازت ہے، مگر یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ عشاء کے بعد کھیل کود کریں، گانے سنیں، بیکار کے واقعات سب دیکھیں۔ یہ امت کو منع کر دیا۔ اب جو دیہاتی پہلے عشاء کے ساتھ سو جاتے تھے، آج وہ بھی ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کر کے رات بھر دیکھتے تھے۔ صبح میں پہلے جو سورج نکلنے سے پہلے اپنی کھیتیوں کو، جانوروں کو ہانکتے تھے، اب بہت دیر سے ہانکتے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ انہی کا۔ وقت کس کا ضائع ہوا؟ انہی کا۔ گناہ کس کے لکھے گئے؟ انہی کے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب بھی اس طرح کے بیکار باتیں، بیکار کام ہوتے ہیں تو شرافت کے ساتھ ان کو روکتے ہوئے گزر جاتے ہیں، الجھتے تھے۔ تو میں نے کل بتایا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سخت جہنم میں ڈالنے والوں کے اوصاف جو ذکر کیے، اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اپنا وقت بیکار کرتے ہیں، کوئی بیکار کام کرتے ہیں، کوئی بیکار چیز دیکھتے ہیں، یہ بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں۔ تو ہمارا زندگی کا مقصد
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو بیکار نہیں بنایا. یہ مت سمجھو کہ تم کو بیکار میں نے بنایا. فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بیکار چیز کا حکم نہیں دیتا. تمہاری پیدائش پر غور کرو، ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا. اگر تم سمجھتے ہو اللہ نے ہم کو بیکار بنایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف بیکاری کو منسوخ کرنا کفر ہے. اللہ بیکار نہیں کیا. تم کو مارے گا، پھر جلائے گا، تم سے سوال و جواب کرے گا. ہر لحظہ اس کا امانت ہے. اور اس کے بارے میں عربی کے اندر بڑے بڑے ادیبوں نے یہ بات بتا دی ہے، الوقت کالسیف. وقت جو ہے تیز تلوار کی طرح ہے. فَإِن لَمْ تَقْطَعْهُ، اگر تو اچھے کاموں میں اس کو نہیں کاٹے گا، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ، لیکن وقت تجھے کاٹ کر کے چلا جائے گا. مثلا ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن ظہر کا وقت چلا جائے گا. آپ کو کاٹ دیا ہو، آپ محروم ہو گئے. تو ایسے ہی کوئی شیطان کا وسوسہ آیا، آپ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. صرف نماز میں نہیں ہے، جہاں بھی تمہاری بیکاری محسوس ہوتی ہے وہاں اللہ کا ذکر کرو. ہمارے استاد غنیمان کرنا توحید کی، میں امتحان کے پرچے لکھتے وقت ان کو دیکھتا تھا، خاموش نہیں بیٹھتے تھے. اور کیا ذکر کرتے تھے انہیں کو معلوم، لیکن میں نے ان کی زبان کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعل لی لسانا ذاکرا. اے اللہ میری زبان کو ذکر کرنے والی بنا، اسے ہمیشہ بیکار کاموں میں، گالیوں میں، اس میں مصروف بنا. ذکر کرتے ہیں، آپ بھی کریے، چلتے پھرتے کریے، بیٹھتے اٹھتے کریے، سب ذکر ہے. جو بھی آپ کو پسند ہے ذکر کرو. آپ کا وقت بیکار نہیں گیا، اللہ کے راستے میں خرچ ہوا. اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی برائیاں کرنے کے لیے بڑے بڑے کلب کھولے ہوئے. حرام میں پیسہ ڈال کر کے آدمی وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، مال کو بھی ضائع کرتا ہے، اور بیکار چیزیں سن کر کے کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بچاؤ کرنا شریعت کا حکم ہے، مگر ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوقات کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ بالغ ہوئے، کتنی عمر میں؟ 15 سال رکھ لو. 15 سال تو آپ کے ایسے ہی چلے گی. اس کے بعد کب تک زندہ رہے؟ ایک 15 سال. یہ 15 سال کے اندر آپ نے کیا کمایا، کیا گنوایا، ذرا حساب ڈالو. پھر اپنے وقت کو سب سے زیادہ کس میں خرچ کیا اس کا حساب کرو. نکلیں گے کتنے؟ 2-4 سال. تو گویا اللہ تعالیٰ نے 2-4 سال کا موقع دیا، اتنا ہی آپ نے فائدہ اٹھایا. بچت بیکار عمر ضائع کر کے مر گیا، اس کا ٹھکانا کیا ہوگا؟ کیا ٹھکانا ہوا؟ اسی طریقے سے کسی کو 60 سال اللہ نے دیا، 15 سال تو بلوغت سے پہلے چلے گئے، اس پر کوئی محاسبہ نہیں، لیکن 15 سال کے اندر بھی بڑی بڑی برائیاں کرنے والی ہے. اس کے بعد دنیا کمایا لاکھوں روپے،
حرام حلال سب طریقے سے اپنایا، اس میں عیش کی کتنے خرچ تو کرنا انسان کا دل نہیں چاہتا، کتنا کھایا ہوگا؟ فرض کرو 2 کروڑ روپے کمایا، کتنا کھایا ہوگا؟ 2-4 لاکھ کھایا، بچت پورے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب اس کا جواب اس پر لاد دیا جائے گا تو کیا کیا ہو؟ سب سے زیادہ اپنی زندگی کو بیکار کیا۔ اتنے چھوٹے سے آرام کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا؟ ذرا سوچ کر کے اپنی زندگی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھو، واقعی ہم جہنمی ہیں یا جنتی ہیں؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میری اکثر زندگی جو میں نے گزاری ہے الحمدللہ، پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری زندگی کا کتنا وقت غلط گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس پر پکڑ کرے تو شاید جنت کو کوئی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس اور فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم اور اس کی تمام قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سعادت فرمائے۔